سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کر رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے کہ نبی کی تعریف جب ہوتی ہے اسی وقت خدا کی تعریف ہوتی ہے. جب نبی کی تعریف نہیں ہوتی خدا کی تعریف نہیں ہوتی. خدا کی تعریف کی بنیاد نبی کی تعریف ہے، خدا کی تعریف کی شرط نبی کی تعریف ہے. جہاں نبی کی تعریف ہوگی وہیں خدا کی تعریف ہوگی. جہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہوگی وہیں خالق مصطفیٰ کی تعریف ہوگی. جہاں مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہوگی وہاں خالق مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہوگی. تو تم جس سے نبی کی تعریف کہہ رہے ہو، تم جسے مصطفیٰ کی توصیف کہہ رہے ہو، وہ خدا کی تعریف ہے. حضور کی تعریف کے بغیر خدا کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. حضور کی توصیف کے بغیر خدا کی توصیف ہو ہی نہیں سکتی. خدا کیا ہے یہ ہمارے عقول و فہوم، عقول و افہام سے بہت دور کی بات ہے. خدا کون ہے؟ ہم کیا جانیں خدا کون ہے؟ خدا کی ماہیت کیا ہے؟ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی کنہ کیا ہے؟ خدا کہتے کسے ہیں؟ خدا کون ہے؟ خدا کیا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا. نہ خدا کی ذات کو کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی عرفان حاصل کر سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کی کوئی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو کوئی پہچان سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو کوئی جان سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کی حقیقت کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے. خدا کی ذات خالق ہے، خالق کی حقیقت خالق کی حقیقت ہے، اور مخلوق کی حقیقت مخلوق کی حقیقت ہے. مخلوق کی حقیقت میں خالق کی حقیقت کیسے سمجھ آئے؟ مخلوق کی عقل مخلوق ہے اور مخلوق خالق کو کس طرح سمجھ لے گا؟ سمجھ ہی نہیں سکتی مخلوق خالق کو. خدا کی ذات کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، خدا کی ذات کی ماہیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، خدا کی ذات کی کن ہے حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. لہذا بندگان خدا، ہمیں اگر سمجھنا ہے تو مخلوق کو سمجھنا ہے. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. مخلوق کو جس نے پہچانا اس نے خالق کو پہچانا. من عرف ربہ فقد عرف ربہ نہیں کہا، جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہا. من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، جس نے اپنی جان کو پہچانا، جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا، جس نے اپنی ماہیت کو پہچانا، جس نے اپنی کنہ کو پہچانا. سبحان اللہ. فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مخلوق خالق کو سمجھ نہیں سکتی. عقل میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا لامنتہا کیوں کر ہوا. تو بندگان خدا، تمہاری عقل محدود، تمہاری عقل متناہی، تمہاری عقل مخلوق، تمہاری ہر عقل حادث قدیم کو کیسے پہچانے، حادث قدیم کو کیسے جان لے، محدود لامحدود کو کیسے پہچان لے، محدود لامحدود کو کیسے جان لے. تمہاری عقل مخلوق خالق کی حقیقت کو کیسے پہچان لے، مخلوق خالق کو کیسے سمجھ لے کہ کیا ہے خالق. جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بندہ ہے، جو پہچان لیا جاتا ہے وہ بندہ ہے. جس کی حقیقت جان لی جاتی ہے، جس کی کنہ پہچان لی جاتی ہے، جان لی جاتی ہے، جس کی ماہیت کا ادراک ہو جاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ اسے پہچانیں گے تو مخلوق کی پہچان کی بیساکھیوں سے چل کر
مخلوق کی پہچان و مخلوق کے عرفان کی بیساکھیوں کے سہارے چل کر اسی لیے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ تو بندگان خدا، مخلوق کو پہچاننا خالق کو پہچاننا ہے۔ بالراست خالق کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، ڈائریکٹ خالق کا پہچاننا محال ہے، عقلاً بھی محال ہے، شرعاً بھی محال ہے، عقلاً بھی محال ہے، نقلاً بھی محال ہے کہ خالق کو مخلوق کیسے جانے، لامحدود اور لامتناہی کو محدود اور متناہی کیسے جانے۔ جاننا تو ادراک کا دوسرا نام ہے، جاننا تو احاطے کا دوسرا نام ہے۔ میں نے جان لیا کہ بنگلور کہاں ہے، بنگلور کہاں ہے کہ سوال کا جواب میں نے جان لیا، تو میں نے اس جواب کا احاطہ کر لیا، میری عقل نے، میری فہم نے، میرے ادراک نے۔ میرے خیال سے آپ حضرات آپ کے رنگ میں آ جاؤں گا۔ بنگلور کہاں ہے کہ سوال کا جواب میں نے جان لیا، تو اس سوال کا جواب میرے عقل کے دائرے میں محصور ہو گیا، میرے عقل کے احاطے میں آ گیا۔ میری عقل بڑی، سوال کا جواب چھوٹا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بنگلور کہاں ہے، کہاں ہے، یہ ایک سوال، اس کا جواب مجھے معلوم ہو گیا، تو اس کا علم مجھے آ گیا، اس بات کا علم مجھے آ گیا کہ بنگلور کہاں ہے۔ تو یہ علم چھوٹا اور میری عقل بڑی، میری عقل محیط، علم محاط۔ میں جان گیا کہ طوطا کسے کہتے ہیں، تو طوطا کسے کہتے ہیں، اس سوال کا جواب چھوٹا، میری عقل بڑی۔ اللہ کسے کہتے ہیں اگر میں جان گیا، اللہ کیا ہے اگر میں جان گیا، اللہ کی حقیقت اور ماہیت اور کنہ کیا ہے اگر میں جان گیا، تو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، میری عقل بڑی، میں بڑا، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ اس لیے میں نہیں جان سکتا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی ماہیت کیا ہے، اللہ کی کنہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ کے بارے میں میری عقل جو بھی سوچے گی، اللہ کہے گا سبحان اللہ عما یصفون۔ تیری عقل جو بھی کہہ رہی ہے میرے بارے میں، اس سے اللہ اونچا ہے، اللہ اس دائرے میں سمانے والا نہیں، اس احاطے میں آنے والا نہیں، اس گھیرے میں گھرنے والا نہیں۔ تیری عقل ہے، تیری عقل کچھ بھی کہے، اپنی ترقی پر پہنچ کر کہے، وہ تیری عقل کی ترقی ہے، میری ترقی کہاں ہے، میری بلندیاں اس کے احاطے میں کہاں آنے والے ہیں۔ تیری عقل جو کچھ بھی سمجھ رہی ہے میرے بارے میں، تیری عقل جو کچھ بھی سوچ رہی ہے میرے بارے میں، تیری عقل جو کچھ بھی کہہ رہی ہے میرے بارے میں، میں اس سے ماورا ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ خدا کو بالراست اور ڈائریکٹ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اور اگر ہماری عقل سمجھ لیتی، انسانی عقل خدا کو سمجھ لیتی، خدا کو جان لیتی، یعنی اس کی ماہیت پہچان لیتی، اس کی کیفیت جان لیتی، اس کی حقیقت جان لیتی، اس کی کنہ پہچان لیتی، تو اس کائنات میں، اس زمین کے
اس زمین کے سینے پر، اس دھرتی کے سینے پر کوئی کافر موجود نہ ہوتا، کوئی خدا کی ذات، خدا کی ہستی کا انکاری موجود نہ ہوتا، سب خدا کو مان لیتے۔ آفتاب کی حقیقت جان لی عقل نے، آفتاب کو مان لیا۔ ہوا کی ماہیت جان لی عقل نے، عقل کو مان لیا، ہوا کو مان لیا۔ زمین کو جان لیا، پہچان لیا عقل نے، زمین کو مان لیا۔ آسمان کو جان لیا، پہچان لیا، آسمان کو مان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا عقل جسے جان لیتی ہے اسے مان لیتی ہے، انسان جسے جان لیتا ہے اسے مان بھی آسانی سے لیتا ہے، لیکن جس کی کنہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عقل انسانی میں خدا سما جاتا، عقل اگر خدا کو جان لیتی تو اس کائنات میں صرف حافظ خدیر احمد عطاءالعامری شاہ صاحب ہی مسلمان نہ ہوتے، مولانا واجد شاہ صاحب ہی مسلمان نہ ہوتے، میں ہی مسلمان نہ ہوتا، علماء کرام، علماء اہل سنت و جماعت جو موجود ہیں اس محفل کی زینت ہیں، وہی مسلمان نہیں ہوتے، کافر کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا۔ سب مان لیتے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جس نے خدا کو جاننا چاہا، مشکات نبوت سے اکتساب نور نہیں کیا اور ڈائریکٹ خدا کو پہچاننے کی کوشش کی، نبی کی طرف دیکھا نہیں۔ نبی کی طرف دیکھا نہیں، نبی کی طرف بڑھا نہیں، حضور سے راہ و رسم پیدا نہیں کی، سرکار کا دیوانہ نہیں ہوا، رسول کی چشم کرم اس کی طرف نہیں ہوئی، تو خدا کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی، ابو لہب بن گیا، ابو جہل بن گیا، عتبہ بن گیا، شیبہ بن گیا، فرعون بن گیا، حامان بن گیا، نمرود بن گیا، شداد بن گیا،